بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ایک دینی ادارے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، اپنے اللہ سے مغفرت کی بھیک طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کا عمل بہت پسند ہے۔ جو بندے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل کر لیتا ہے۔ مجمع میں باتیں بہت ہیں، بھئی خاموشی اختیار کریں، آپ اطمینان کے ساتھ میں حضرت کی قیمتی باتوں کو سنیں، آپ خاموش بیٹھ جائیں۔ جب آپ لوگ بولیں گے تو پھر مجھے بولنے میں دقت ہوگی، بھائی صاحب آپ اور زیادہ طویل بیان نہیں ہوگا، مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ، چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور پھر آپ کو بھی بہت سارے تقاضے ہوں گے۔ تھوڑا مل کے بیٹھیں، آگے آ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ آ جائیں بھائی، ماشاءاللہ آپ مل جائیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، حضرت کی بڑی قیمتی باتیں ہوگی۔ یہ نوجوان جو ادھر بیٹھے دروازے کے سامنے، اب تھوڑا سا آپ بھی آگے کو آ جائیں۔ ماشاءاللہ بڑے زندہ دل نوجوان ہیں، مل جائیں، آپ مل کر کے بیٹھ جائیں، آ جائیں آپ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیٹھ جائیں آپ۔ متانت و سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ حضرت کی باتیں سماعت کریں آپ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بھائی آپ خاموش ہو جائیں میرے بھائی، آپ کو ہی تو کہا جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ خاموش ہو جائیں یار، ایسا نہ کریں آپ، نوجوان ہے، سمجھدار ہے، پھر بھی آپ بول رہے ہیں یار، آپ ہی کو تو کہا جا رہا ہے۔ آپ سنیے گا حضرت کی باتوں کو۔ رواہ ابو داؤد۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے، کم از کم اگر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، کتنا بولیں زبان سے،
استغفر اللہ، کم از کم تو استغفار والا عمل وجود میں آ گیا۔ آپ کچھ اور مزید پڑھیں تو بہت بہتر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی استغفار کے جملے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا تو استغفار والا عمل وجود میں آ گیا، اور اس کی کثرت مطلوب ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھیں استغفار۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں کہ ان کا اللہ ان کو 3 عظیم نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ استغفار کی کثرت کی برکت سے کتنی نعمتیں ملیں گی؟ 3 بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اگر وہ بندہ تنگیوں میں گھر گیا اور ان تنگیوں سے نکلنے کی کوئی راہ اسے نہیں مل رہی ہے، ہر کوشش، ہر سعی پیہم، جہد مسلسل، سفارشیں، تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو ان تنگیوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان تنگیوں سے نکلنے کے لیے کثرت استغفار کا عمل عطا کیا ہے۔ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے تنگیوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ دیکھیے استغفار کا عمل اتنا اہم ہے، جتنے روحانی سلاسل ہیں، چاہے وہ سلسلے عالیہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ سہروردیہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ شاذلیہ ہو، جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں، ہر سلسلے میں استغفار کی کثرت مطلوب ہے۔ ان کے معمولات میں استغفار کو شامل کیا جاتا ہے۔ صبح بھی استغفار کرو، شام کو بھی استغفار کرو، یہ معمولات میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے معمول میں شامل کر لیں کہ روزانہ صبح کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس استغفار کی کثرت کا جو پہلا انعام ملے گا وہ تنگیوں سے نکلنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیں گے۔ دوسرا انعام اور توجہ سے سنیے گا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ اس بندے کو ہر غم سے کشادگی عطا کر دیتے ہیں۔ تمام ذہنی الجھنیں یکسر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس کا آپ کی زبان میں نہایت آسان اسلوب میں ترجمہ کروں، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اس کا ترجمہ اللہ آپ کو ٹینشن فری کر دیں گے۔ یہ اور آسان ترجمہ ہو گیا۔ جو لوگ استغفار کی کثرت رکھتے ہیں اللہ ان کو ٹینشن فری کر دیتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے ان کی تمام ذہنی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کی گولیاں کھاتا ہے، انسان اپنے غم کو فراموش کرنے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے۔ کیا یہ شراب غم کا علاج ہے؟ کیا یہ نشے کی گولیاں غم کا علاج ہیں؟ کیا یہ نشے کے انجیکشن غم کی دوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نشہ انسان کو مدہوش کر دے گا،
اور جیسے ہی ہوش آئے گا تو غم کے بادل اس کے دل اور دماغ پر پھر منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو غموں کا حقیقی علاج عطا کر دیا استغفار کی شکل میں۔ استغفار کثرت سے کرو، تمہارے غم کافور ہو جائیں گے۔ استغفار کثرت سے کرو، غم تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور پہلے سے غم تمہارے دل اور دماغ کو اگر اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہیں ٹینشن فری کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے استغفار کے حوالے سے۔ ڈاکٹروں پہ زیادہ بھروسہ کر لیا، کوئی تکلیف ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ضرور جائیے، وہ جسمانی بیماریوں کی دوا آپ کو دیں گے، لیکن کیا جسم ہی بیمار ہوتا ہے؟ کیا روح بیمار نہیں ہوتی؟ کیا جسم ہی کمزور ہوتا ہے، روح کمزور نہیں ہوتی؟ جی ہاں، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، روح طاقتور بن جائے گی۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، روح میں بڑی قوت پیدا ہو جائے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، روح اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اپنی روح کو بھی غذا دیا کرو۔ استغفار کی کثرت غموں کے علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا کر دے۔ اور تیسری بڑی نعمت جو استغفار کی کثرت کی بنیاد پر ملتی ہے وہ یہ ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا، میرا رب ان مقامات سے اس کو روزی عطا کر دیتے ہیں۔ روزی کے ملنے میں، روزی کے حاصل ہونے میں استغفار کا بہت بڑا دخل ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ یہ کثرت سے استغفار کریں گے تنگیوں سے نکل جائیں گے۔ آج پوری امت تنگیوں میں گھری تو ہے، لیکن استغفر اللہ پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اپنے گھروں میں اس کو رائج کرو۔ صبح اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، تمام گھر والے جمع ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ اللہ سارے گھروں کو، تمام گھر والوں کو تنگیوں سے باہر نکال دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ درپیش آیا، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کے نتیجے میں تمام گھر والے ٹینشن میں آ گئے، نہ جانے کن کن دروں کی ٹھوکریں تو کھائیں گے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا یہ نسخہ نہیں اپناتے۔ استغفار کی کثرت کریں، ہمارا اور آپ کا رب غموں سے نجات عطا کر دے گا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ہم اور آپ؟ کبھی استغفار کی طرف بھی توجہ ہوئی کہ میرے رب نے استغفار کی کثرت میں روزی کی عطا شامل کر دی ہے؟ جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ وہم و گمان سے بالا تر مقاموں سے روزی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ میرے رفیق، ہم سبق، ہم درس، طالب علمی کے زمانے کے دوست حضرت مولانا عبدالصمد قاسمی صاحب حفظہ اللہ، جو اس ادارے کے بانی اور سرپرست ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آنا ہے۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا، دوستوں کے ہاں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟
مولانا کی پرخلوص دعوت تھی اور میں آپ کے بیچ حاضر ہو گیا. یہ دینی ادارہ ہے, یہاں سے علم حاصل ہوتا ہے. اب آپ تھوڑا سا مزاج اب آپ کا بنا ہے سننے کا اتنی دیر میں, ورنہ تو ابھی تک باتوں میں لگے ہوئے تھے. یہ بچے یہاں پر ہمیں پریشان کر رہے ہیں. جاؤ بیٹا اپنے اپنے گھر جاؤ جاؤ, اور اگر بیٹھنا ہے تو بالکل خاموشی سے بیٹھو. آپ کی باتوں کی وجہ سے میرا مضمون منتشر ہو رہا ہے. اب تو نہیں باتیں کرو گے. ان کا علاج یہ ہے کہ ایک کو یہاں بٹھلا دیجئے, ایک کو یہاں, ایک کو وہاں, ایک کو وہاں, تو باتیں ان کی اپنے آپ بند ہو جائیں گی. آ جاؤ, الگ الگ ہو کے بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں. آ جاؤ, سامنے آ جاؤ میرے, بہت اچھا ہے, شاباش. چلیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ کا دماغ یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ یہ کاٹکا کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. جسم آپ کا یہاں اور دماغ کہیں اور تو نہیں گھوم رہا ہے, دماغ یہی ہے. چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. اور ویسے مجھے امید ہے کہ میں جو آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں آپ اس کا صحیح جواب دیں گے. جواب آپ کا انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا, مجھے پہلے سے یقین ہے. اس مدرسے کا کیا نام ہے؟ مدرسہ تعلیم الاسلام. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ ہے ایسا مدرسہ جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہو. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مدرسہ تعلیم الاسلام میں ہوتا کیا ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. بولیے. تعلیم ہوتی. جواب آپ کا صحیح ہے. میں نے کہا کہ جو بھی آپ جواب دیں گے وہ صحیح ہوگا. اور بتائیں کیا ہوتا ہے یہاں؟ زور سے بولیں. پڑھائی ہوتی ہے. تعلیم اور پڑھائی, تعلیم کا اردو میں ترجمہ ہو گیا پڑھائی. اور بتائیں کیا ہوتا ہے؟ چلیے جو بھی آپ کا جواب ہے وہ سب صحیح ہے. یہاں پڑھائی ہوتی ہے, یہاں تعلیم ہوتی ہے, یہاں دینی علم پڑھایا جاتا ہے. جو بھی آپ کے جواب ہیں وہ سب صحیح ہیں. لیکن آج کے درس میں تمام مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا تعارف کرانے کا طریقہ اور سلیقہ میں آپ کو بتا کے جاؤں گا. پھر اپنی زبانوں پر وہی تعارف لانا. یعنی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مدرسہ تعلیم الاسلام میں کیا ہوتا ہے, آپ اس کے تعارف میں بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ ہوتا ہے. اور تمام مدارس میں کیا ہوتا ہے, یہ تعارف آپ کو کرانا ہے. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ تعارف آپ کرائیں گے نا, وہ تعارف بھی حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. نپے تلے الفاظ میں تعارف ہونا چاہیے. اور آج میں آپ کو تمام مدارس میں کیا ہوتا ہے اس کا جواب بتاؤں گا. بس اسی کو پورے علاقے میں عام کر دینا, اس لفظ کو یاد کر کے, اس جملے کو یاد کر کے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ, تمام دلائل اور تمام شواہد کے ساتھ. مدارس میں کیا ہوتا ہے جواب سنیے, پھر دلیل میں آپ کو بعد میں دوں گا. لیکن اگر بعد میں دلیل دیتا ہوں تو شاید آپ کا ذہن پہلی فرصت میں ان جملوں کو قبول نہ کرے جو میں بتانے جا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں جب عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول ہوا تھا تو 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان آیات کے نزول سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہو گئے. یہ قرآن کی ابتدائی 5 آیتیں جبریل امین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں. پھر یہ 5 آیتیں
صحابہ کو کس نے پڑھائیں؟ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین صحابہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، ان صحابہ کو یہ قرآن کی 5 آیتیں کس نے پڑھائیں؟ جبریل امین نے پڑھائیں صحابہ کو؟ نہیں، جبریل تو صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے، انہیں قرآن کی آیتیں دیں اور چلے گئے۔ صحابہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ بولیں، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کو قرآن پڑھایا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ صحابہ کو کسی ایک آیت کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ آیت قرآن ہے۔ صحابہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 2 طریقے سے پڑھایا، ناظرہ بھی کرایا اور حفظ بھی کرایا۔ میں دونوں کو دلائل دے دوں پہلے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے 2 طریقے اختیار کیے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوتا تھا وہ نازل شدہ قرآن آپ اپنے صحابہ کو زبانی یاد کرا دیتے تھے۔ کیسے یاد کرا دیتے تھے؟ زبانی۔ آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں یہ قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوا، اور 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ مولانا یہاں کاٹکا میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ بولیں، آپ کو بڑا ڈر لگ رہا ہوگا کہ اتنی قیمتی بات ہم نے سنی اور اس پہ اگر ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا تو صبح جی ایس ٹی کا بل آ جائے گا تو ہم نہیں کہیں گے۔ میاں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی ہے، ادھر آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ اور ادھر آپ کے رب نے جنت میں آپ کے لیے درخت لگا دیا۔ اب بھی بڑی خاموشی ہے، بیداری کا ثبوت دیجئے۔ بہت حضرت کا حکم تھا میرے لیے کہ علم کے موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے، تو میں علم کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں جب ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا، حافظ کس نے بنائے؟ جبریل امین نے صحابہ کو حفظ کرایا۔ صحابہ کو حفظ کس نے کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت ان کو رٹائی ہے اور ایک ایک آیت ان کو یاد کرائی ہے۔ تمام صحابہ کا جو حفظ مکمل ہوا ہے وہ حفظ کرایا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ ناظرہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ آیتوں کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ آپ نے کاتبین وحی صحابہ کی ایک ٹیم بنائی تھی۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ ان صحابہ کو بلاتے، وہ کاغذ لے کر آ جاتے، وہ پتھر کے ٹکڑے لے کر کے آ جاتے، وہ چھالیں لے کے آ جاتے، وہ چمڑا لے کر کے آ جاتے اور اس پر قرآن کی آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ لکھا ہوا قرآن بھی صحابہ پڑھتے تھے، یہی ناظرہ ہے۔ زبانی بھی قرآن یاد کرتے تھے، یہی حفظ ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن حفظ کرایا؟ تو قرآن حفظ کرانا یہ کس کا کام ہے؟ رسول کا۔ یہ چند باتیں میں نے پیشگی عرض اس لیے کر دی کہ آپ میرے سوال کو سمجھ کر اس کا جواب دیں۔ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کہا پڑھائی، صحیح جواب ہے۔ آپ نے کہا تعلیم ہوتی ہے، صحیح جواب ہے آپ کا۔ لیکن میں آپ کو آج ایک ایسا جواب دینے جا رہا ہوں جو عین حقیقت پر مبنی بھی ہے، اور مدارس کی عظمت، اساتذہ کا احترام، خدام مدرسہ کی
نہایت عظیم رفعت آپ کے قلوب میں اترتی چلی جائے گی۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دینا مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نا آسان سا جواب۔ دلائل اتنے ہیں کہ اگر میں بولنا شروع کروں تو صبح صادق یہی ہو جائے گی۔ چند اشاروں میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، قرآن پڑھانا یہ نبی والا کام ہے، قرآن سکھانا یہ نبی والا کام ہے، قرآن سمجھانا یہ نبی والا کام ہے، اور نبی والا یہ کام رب کعبہ کی قسم 1450 سال کے طویل ترین عرصے میں ایک لمحے کے لیے نہیں رکا ہے۔ نبی والا یہ کام، قرآن پڑھانے والا کام، قرآن سکھانے والا کام 1450 سالہ عرصے میں ایک سال کے لیے کبھی نہیں رکا۔ 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں نبی والا یہ کام ایک مہینے کے لیے کبھی نہیں رکا۔ 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں نبی والا یہ کام کبھی ایک ہفتے کے لیے نہیں رکا۔ 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں نبی والا یہ کام کبھی ایک دن کے لیے نہیں رکا، اور نبی والا یہ کام 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں ایک گھنٹے کے لیے نہیں رکا، ایک منٹ کے لیے نہیں رکا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ گردش لیل و نہار کا سسٹم جب آپ کو معلوم ہوگا تو آسٹریلیا کے بالکل آخری کنارے پر جب صبح صادق ہوتی ہے، وہاں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے بحر اٹلانٹک کے کنارے تک جب صبح صادق پہنچتی ہے وہاں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ کام نہیں رکا، نہ قیامت کے برپا ہونے تک رکے گا انشاءاللہ۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نبی والے اس کام میں مصروف عمل ہیں، بڑے عظیم ترین ہیں وہ لوگ جو نبی والا یہ کام کرتے ہیں، یعنی قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سکھانا اور قرآن کا سمجھانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ جملہ یاد ہو گیا آپ کو؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ جس دن دل سے اس کو تسلیم کر لیا تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ مدرسے کا سفیر ہمارے گھر آئے، یہ مدرسے کا سفیر ہماری دکان پر آئے، نہیں۔ جب آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے رہا ہے کہ یہاں نبی والا کام ہوتا ہے، یہ طلبہ صحابہ والے کام میں مصروف عمل ہیں، تو آپ سے جو کچھ بن پڑے گا وہ آپ یہاں خود اپنی ذمہ داری پر پہنچائیں گے۔ اللہ یہ شعور ہمیں عطا کر دے۔ چونکہ وقت کی بے پناہ قلت ہے، میں نے ایک آیت خطبے میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے اور 2-3 باتیں اس کے تعلق سے عرض کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ سچائی ہے۔ ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کی کتنی عمر ہے؟ کتنے سال کے ہو؟ نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں کتنے سال کے ہو؟ 10 سال کے، ماشاءاللہ۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی عمریں معلوم ہے نا؟ کیا کسی نے اپنی عمر کے شمار کرنے میں وہ 9 مہینے بھی شامل کیے ہیں جو ماں کے پیٹ میں گزارے؟ شامل ہیں وہ 9 مہینے؟ کیوں نہیں شامل ہیں؟ تھے تو وہاں بھی زندہ۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جو گزارے ہیں وہ اپنی عمر میں شامل نہیں کرتے۔ کیا اس مدت کو شامل کرتے ہیں جو باپ کی سلب میں ہم نے اور آپ نے گزارے ہیں؟ کوئی شامل نہیں کرتا۔ بڑی طویل داستان ہے اور آپ پہنچ جائیں گے اس عالم دنیا سے عہد الست تک۔
بڑی طویل تاریخ ہے آپ کی، بڑی طویل زندگی ہے آپ کی۔ ذرا اس دنیا میں آنے سے پہلے جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، قرآن کی دعوت ہے، بے فکر نہ ہو جانا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ ناک اندر بنی ہے یا باہر؟ بولو، اندر بنی ہے، باہر کہاں بنی ہے؟ باہر تو کچھ بن ہی نہیں سکتا، باہر کچھ بنا؟ سب کچھ اندر بنا، اندر کیسے بن گیا؟ حمل ٹھہرنے کے بعد یہ رحم چاروں طرف سے پیک ہو گیا، اس پیک رحم میں، اس بند رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے تیار ہو گئیں؟ اس بند رحم میں یہ ناخون کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ بالوں کا مادہ کدھر سے پہنچ گیا؟ اس پیک رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچ گیا؟ اس بند رحم میں یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کیسے بن گیا؟ اس بند رحم میں یہ رگوں اور نسوں کا جال کیسے بچھ گیا؟ اور ان رگوں میں اور ان نسوں میں یہ خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ بولیں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے، قرآن کی دعوت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ جب غور کرو گے تو ان کی معرفت ملے گی، غور نہیں کرو گے تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے اگر دل سے دل والا کام نہیں لیا، جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے اگر کانوں سے کانوں والا کام نہیں لیا، جانوروں سے بدتر بن جاؤ گے اگر آنکھوں سے آنکھوں والا کام نہیں لیا۔ کیا کام ہے ان کا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ غور کرو تمہیں کس مٹیریل سے بنایا گیا؟ بتا سکتے ہیں کس مٹیریل سے بنایا گیا؟ میاں مٹیریل کی سپلائی کے سارے راستے ہی بند تھے۔ جب حمل ٹھہرا، رحم چاروں طرف سے پیک ہو گیا، مٹیریل کی سپلائی کا کوئی راستہ ہے؟ جب مٹیریل کی سپلائی کا کوئی راستہ نہیں تو 2-2.5 کلو کا اتنا بڑا بچہ، وہ بھی 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں، اتنے مٹیریل کے ساتھ یہ بنا تو کیسے بنا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ روشنی نام کی کوئی چیز نہیں، 3 اندھیرے ہیں اور وہاں دیکھنے والی آنکھ تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کی آنکھ میں کوئی، یہ جو مضمون بہت توجہ سے سنیے گا، کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، آئی سرجن آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیے، کہا کہ آنکھ کا آپریشن ہوگا، اس کے بغیر آنکھ کا علاج ممکن نہیں۔ مریض نے کہا کہ میں آپ سے اپنی آنکھ کا آپریشن ضرور کراؤں گا، میری ایک شرط آپ مان لیجئے، میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں تو میری کھوپڑی کو، میرے سر کو باندھیے گا نہیں، فکس نہ کیجئے گا، آپ اپنا آپریشن جاری رکھیں اور میں اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا، میری یہ شرط مان لیجئے، آپریشن کر دیجئے۔ تو آئی سرجن کیا کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے تیرے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ پاگل، مجنوں، دیوانے، جب تیری آنکھ کے نازک پردے پر میں نشتر چلا رہا ہوں گا تب تو اپنی کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
یہی کہے گا نا سرجن. غور کیجئے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کا سبق سمجھ لیجئے قرآن کو. کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا مکلف بنایا کہ وہ حمل ٹھہرنے کے بعد 9 مہینے تک بستر پر سیدھی لیٹی رہے، نہ آٹا گوندھے، نہ پوچھا لگائے، نہ برتن دھوئے، نہ زینوں پر چڑھے اور اترے؟ یہ قید لگائی اللہ نے کسی عورت کے لیے؟ قید لگانی چاہیے تھی میرے اللہ کو بھی. اے خاتون، 9 مہینے تک تجھ کو بستر پہ سیدھا لیٹ کر رہنا ہے. اگر تو آٹا گوندھے گی، میں تیرے لاڈلے کی آنکھ بنانے جا رہا ہوں. اگر تو آٹا گوندھے گی، ہلے گی، تو تیرے لاڈلے کی آنکھ خراب ہو جائے گی. جھاڑو پوچھا مت کرنا، میں تیرے لاڈلے کی آنکھ بنانے جا رہا ہوں. اگر تو جھاڑو پوچھا کرے گی، تیرے لاڈلے کی آنکھ خراب ہو جائے گی. زینے پہ چڑھنا بھی نہیں ہے، اترنا بھی نہیں ہے. میں تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی آنکھ بنانے جا رہا ہوں. اگر تو زینے پہ چڑھے گی یا اترے گی، تیرے لاڈلے کی آنکھ خراب ہو جائے گی. کیا ہمارے اللہ نے یہ قید لگائی؟ ماں آٹا گوندتی رہی، میرا رب یہ نرم و نازک آنکھ اسی ہلنے جلنے کے ساتھ عورت کے رحم میں یہ آنکھ تیار کرتا رہا. پھر بھی اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اپنے مٹیریل پہ نگاہ دوڑاؤ. تمہیں بنایا کس چیز سے گیا؟ یہ آنکھ کا مٹیریل کہیں سے سپلائی ہوا؟ غور کرو گے مجھے میرے رب نے کس مٹیریل سے بنایا ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ زبان نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا لا الہ الا اللہ. یہ زبان نہیں، آپ کا وجدان پکار اٹھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے. قرآن کا یہ کہنا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. سچائی ہے. اگلی بات قرآن کی ہے، توجہ سے سننا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے تمہارے کان بنا دیے، ان میں قوت سماعت بھر دی. سن سن کے تم نے بہت سارا علم حاصل کر لیا. اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی اور ان میں قوت بصارت رکھ دی. تم نے دیکھ دیکھ کر بہت سارا علم حاصل کر لیا. اللہ نے تمہارے دل میں شعور رکھا، اس کے ذریعہ تم نے بہت سارا علم حاصل کیا. یہ کانوں سے جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آنکھوں سے جو علم حاصل ہو رہا ہے کیوں؟ یہ دل سے جو علم حاصل ہو رہا ہے کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں؟ میرے رب نے ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ اس علم کو حاصل کرو اور تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو. میرے ایمان والے بھائیوں، علم کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے پاس جب جب جو کچھ آئے اس علم کی عطا پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. یہی اس علم کی قدردانی ہوگی. کریں گے اس کی کوشش؟ شکر گزار بندے بنیں گے؟ ہیں بہت کم. میرے رب کا شکوہ یہی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں، بہت کم ہیں. آئیے تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں مل جل کے تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور شکر کی حقیقت سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں آپ کو سنا کے اور میں رخصت ہو جاؤں گا. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شکر کا جو بڑا آسان مفہوم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو ان کی اطاعت میں استعمال کر لیں، وہی اس نعمت کا شکر ہے.
اللہ اکبر. اتنی آسان تعبیر میں سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے شکر کا مفہوم سمجھا دیا. اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں استعمال کر لیں، وہ اس نعمت کا شکر ہو جائے گا. اللہ نے آنکھیں دی، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ آپ کا بہت شکر کہ آپ نے آنکھیں دے دی. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے آپ نے قرآن دیکھنا شروع کیا، ان آنکھوں کا شکر ادا ہو رہا ہے. ان آنکھوں سے آپ نے بیت اللہ دیکھنا شروع کیا، ان آنکھوں کا شکر ادا ہو رہا ہے. ان آنکھوں سے آپ نے والدین کو دیکھنا شروع کیا، یہ آنکھوں کا شکر ادا ہو رہا ہے. زبان سے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ زبان کا شکر ادا ہو رہا ہے. ان کانوں سے آپ نے قرآن سننا شروع کیا، یہ کانوں کا شکر ادا ہو رہا ہے. ان پیروں سے چل کے آپ مسجد پہنچ گئے، یہ پیروں کا شکر ادا ہو رہا ہے. ان ہاتھوں سے آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، یہ ان ہاتھوں کا شکر ادا ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ. انہی کے شعر پہ میں اپنی یہ بات ختم کیے دیتا ہوں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.